اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجہ کی سرکشی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤ۔ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کے مانند بنا دیں گے۔ اس دن صرف جنت والے ہوں گے جن کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوق در جوق نازل کیے جائیں گے، اس دن در حقیقت حکومت پروردگار کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے ہی۔ اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار، اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداز کر دیا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیے ہیں، اور ہدایت اور امداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے۔ اور یہ کافر بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ ہم اسی طرح تدریجاً نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور بہترین بیان لے آئیں گے۔ وہ لوگ جو جہنم کی طرف منہ کے بل کھینچ کر لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور عاد و سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی تھی، تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مذاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دے۔ اگر ہم لوگ ان خداؤں پر صبر نہ کر لیتے، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سب جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردہ راہ ہیں۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سایہ کو پھیلا دیا ہے، اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے، پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نیند کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے۔ اور وہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو رحمت کی بشارت کے لیے رواں کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعہ مردہ شہر کو زندہ بنائیں اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سیراب کریں۔ اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو طرح طرح سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے۔